السلام علیکم ویورز، میں آج آپ کو پیراکسیل ٹیبلٹ کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس کے ایک پیک میں 10 گولیاں ہوتی ہیں۔ اس کی قیمت 247 روپے ہے۔ اس کی کمپوزیشن میں پیروکسیڈین 20 ملی گرام پایا جاتا ہے۔ اس کی ڈوزیج اس طرح سے ہے کہ آپ نے اس کی ایک ٹیبلٹ دن میں ایک مرتبہ استعمال کرنی ہے۔ اس کو آپ نے صبح ناشتہ کرنے کے بعد استعمال کرنی ہے۔ اس کو آپ رات کی ٹائم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ٹیبلٹ نیند میں خلل پیدا کرتی ہے، نیند پیدا نہیں کرتی، اس لیے اسے مارننگ میں ہی لینا چاہیے۔ اب ہم اس کے یوزز کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایکیوٹ ڈسٹونیا کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ ایکیوٹ ڈسٹونیا جو ہے یہ پٹھوں کے کھچاؤ کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اب نارمل حرکتیں ہوتی ہیں یا اب نارمل سی شکلیں ہو جاتی ہیں۔ یہ اکثر منہ اور گردن کا غیر ارادی طور پر کھچاؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی شکل جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ اس طرح سے تو یہ ایکیوٹ ڈسٹونیا کے لیے پیراکسیل ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ اس طرح سے ڈپریشن، جن لوگوں کو ذہنی دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، جو جلدی جلدی ہر بات پر پریشان ہو جاتے ہیں یا جن سے پریشانی برداشت نہیں ہوتی، ان کے ذہن پر بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے۔ اس طرح کے ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کے لیے بھی پیراکسیل ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح سے جن لوگوں کو انزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ لائٹ چلی جائے تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، یا ونڈو بند ہو جائے تو ان کو گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے، یعنی کہ جو بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، بے چین سے جو ہوتے ہیں، جن کے ساتھ انزائٹی کا مسئلہ ہے، تو وہ پیراکسیل ٹیبلٹ کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی واقعہ گزرا ہوا ہوتا ہے یا کوئی ایونٹ گزرا ہوا ہوتا ہے یا کوئی کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی خوف زدہ واقعہ ہوتا ہے، خوف والا واقعہ ہوتا ہے جو کسی بچے نے دیکھا ہوتا ہے یا کسی بڑے نے، تو وہ جو واقعہ ہے وہ اس کے دماغ سے نہیں نکلتا اور اس کے دماغ میں ہی رہتا ہے، بلکہ ادھر تک جہاں تک وہ سوتا ہے اس کو وہی خیالات آتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس یعنی کسی ایونٹ کے بعد جو ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، بار بار آپ کے خیالات میں واقعات آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس کے لیے بھی پیراکسیل ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ پھر ہے پینک ڈس آرڈر۔ پینک ڈس آرڈر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی واقعہ کسی کے سامنے ہو گیا ہے تو کوئی خوف والا واقعہ اگر کسی کے سامنے ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوف محسوس کرتا ہے اور بہت ڈرتا ہے۔ تو پینک ڈس آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوف و ہراس والے جو خیالات ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں پینک ڈس آرڈر۔ تو پینک ڈس آرڈر والے پیشنٹ بھی پیراکسیل ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ہے سوشل فوبیا۔ سوشل فوبیا یہ ہوتا ہے کہ انسان جسے سوشل فوبیا ہوا ہے وہ بہت سے لوگوں سے ملنے سے گھبراتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگلے لوگ جو ہیں وہ مجھے غلط سمجھتے ہیں، مجھے برا سمجھتے ہیں، اور احساس کمتری کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح کے مریض جو لوگوں سے ملنے سے گھبراتے ہیں ان کے لیے بھی پیراکسیل ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ پھر ہے obsessive compulsive disorder۔ یہ ایک شک اور وہم کی بیماری کو کہتے ہیں، جس میں انسان کو بہت زیادہ وہم ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ ایک مرتبہ ہاتھ دھو لیتا ہے، پھر بھی اس کو یہی وہم ہوتا ہے کہ اس نے ہاتھ نہیں دھوئے، تو وہ اپنا ہاتھ بار بار دھوتا ہے۔ اس طرح کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات سے سیٹسفائی نہیں ہوتے، ان کو ہر وقت وہم و شک رہتا ہے۔ تو اس طرح کے پیشنٹ کے لیے بھی پیراکسیل ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔
میں آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اس کو استعمال کرنے سے آپ پر کمزوری پیدا ہو سکتی ہے، آپ کے سر پر چکر آ سکتے ہیں، آپ کے سر پر درد ہو سکتا ہے، آپ کا دل خراب ہو سکتا ہے، آپ کو الٹیاں آ سکتی ہیں۔ انوریکسیا آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا وزن بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انوریکسیا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ڈائریا آپ کو دست لگ سکتے ہیں، کانسٹیپیشن آپ کو قبض بھی ہو سکتی ہے، پالپائٹیشن پیدا ہو سکتی ہے، ٹیکیکارڈیا کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ نارمل سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ انسومنیا کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو بے خوابی کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کی اوور ڈوزیج کرنے سے آپ کو بہت زیادہ پسینہ آنے لگتا ہے، آپ کو یرکان بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بی پی بھی بہت زیادہ لو ہو سکتا ہے، آپ کو مائکلونس ہو سکتا ہے، مائکلونس یعنی خون میں پٹھوں کا کھچاؤ ہو سکتا ہے، اچانک سے جیسے کہ آنکھوں کا پھڑکنا یا ہچکی لگ جانا، اس طرح کی چیزوں کو مائکلونس کہتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پیراکزل کے استعمال کرنے سے آپ کو ہائپر پلیکسیا بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے کانٹراڈیکیشنز کے بارے میں بتاتی ہوں کہ کون کون سے پیشنٹ کو پیراکزل ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ پیشنٹ جن کو دل کی بیماریاں ہیں تو وہ پیشنٹ بھی پیراکزل ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں، اور جن کو مانیا ہے، مانیا ایک ذہنی بیماری ہوتی ہے جس میں مریض جو ہے وہ بہت زیادہ جلد بازی ہوتا ہے اور وہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، اس میں انرجی بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے، وہ ہر چیز میں بہت آگے نکل جانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مانیا۔ تو مانیا کے پیشنٹ بھی پیراکزل ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں، اور جن کو پیراکزوٹین سے کسی بھی قسم کی الرجی ہے تو وہ بھی پیراکزل ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں، اور جن کو دوروں کی بیماری ہے، جن کو سیزرز آتے ہیں، دورے پڑتے ہیں، تو وہ پیشنٹ بھی پیراکزل ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں، اور جو خواتین حاملہ ہیں تو وہ بھی پیراکزل ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں، اور جو خواتین لیکٹیشن مدر ہیں، دودھ پلاتی ہیں اپنے بچوں کو، تو وہ بھی پیراکزل ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں، اور جن لوگوں کو گردوں کی بیماریاں ہیں تو وہ پیشنٹ بھی پیراکزل ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں، اور جن کو جگر کے پیشنٹ ہیں تو وہ بھی پیراکزل ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں، اور جن کو گلاکوما ہے یعنی کہ جن کو آنکھوں کی بیماری ہے تو وہ بھی پیراکزل ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن میں کلک کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔